اہل سنت و جماعت کی عقیدے کی ہر کتاب میں معتزلہ کے عقیدے کے رد میں ایک چیپٹر اور عنوان قائم کیا گیا ہے، کرامات الاولیاء حق، ولیوں کی کرامتیں برحق ہیں۔ معتزلہ کرامتوں کے منکر ہیں، کرامتوں سے چڑھتے ہیں۔ جب اولیاء اللہ کی کرامات کا بیان کیا جاتا ہے تو معتزلہ کرامتوں کا انکار کرتے ہیں، جبکہ اہل سنت و جماعت شروع سے سلفاً خلفاً قرآن و سنت سے جو اولیاء اللہ کی کرامات کا ثبوت ہے تو اس طریقے سے ہم کرامتوں کو مانتے ہیں۔ ہمارے عقیدے کی تقریباً ہر کتاب میں یہ عنوان قائم ہے۔ اب دور نہ جائے، چھوٹا سا رسالہ ہے العقیدۃ الطحاویہ، یہ امام طحاوی رحمۃ اللہ کا عقیدے کے موضوع پر رسالہ ہے۔ اس میں بھی انہوں نے بالکل واضح طور پر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ اور اہل سنت کا جو کرامات کے حوالے سے نظریہ بیان کیا ہے، صفحہ نمبر 79 پہ لکھتے ہیں وَنُؤْمِنُ بِمَا جَاءَ مِن کراماتِهِمْ، کہ جو اولیاء اللہ کی کرامات آئی ہیں ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَصَحَّ عَنِ الثِّقَاتِ مِن رِوَایَاتِهِمْ، ہم یعنی اولیاء اللہ کی کرامات کو دل و جان سے تسلیم کرتے ہیں، ان پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، کتاب الاعتقاد، اہل سنت کے عقائد و نظریات پہ۔ اس کے صفحہ نمبر 371 پہ انہوں نے ایک باب قائم کیا، باب القول فی کرامات الاولیاء، اولیاء اللہ کی کرامات کے بارے میں پورا عنوان، اور پھر قرآن پاک اور احادیث طیبات سے کرامات کے حوالے سے بیان کیا۔ یہ حضور سیدنا غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کی کتاب ہے، غنیۃ الطالبین۔ اس کے صفحہ نمبر 164 پہ پہلی جلد کے لکھتے ہیں وَأَجْمَعُوا عَلَى تَسْلِيمِ الْمُعْجِزَاتِ لِلْأَنْبِيَاءِ وَالْكَرَامَاتِ لِلْأَوْلِيَاءِ، کہ اہل سنت اس بات پر متفق ہیں، اجماع ہے اہل سنت کا کہ نبیوں سے معجزات، انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات جو ہیں ان کے معجزات کو اہل سنت تسلیم کرتے ہیں، والکرامات للاولیاء، اور اولیاء اللہ کی کرامتوں کو تسلیم کرتے ہیں۔ یہ امام ہبۃ اللہ لالکائی کی کتاب ہے شرح اصول اعتقاد اہل سنہ، جس کی جلد نمبر 2 کی جو جز نمبر 9 ہے، الجز التاسع، پورے کا پورا مکمل یہ جز جو ہے نا، انہوں نے کرامات اولیاء پر، اولیاء اللہ کی کرامتوں پر پورا ایک جز قائم کیا، یعنی پورا ایک حصہ، الجز التاسع، کرامات و اولیاء اللہ عز و جل، اللہ کے ولیوں کی کرامات بیان کی ہیں۔ تو یہ کرامات اہل سنت و جماعت کا نظریہ اور عقیدہ ہے۔ اب چونکہ جن لوگوں کے عقائد و نظریات میں معتزلہ کے جراثیم ہیں، ان کو ولیوں کی کرامتیں ہضم نہیں ہوتی، اور پھر طارق جمیل صاحب کہتے ہیں یہ انہوں نے جھوٹی کرامتیں گڑھی ہوئی ہیں، اور شیخ عبد القادر جیلانی کا بڑا مقام ہے لیکن ان کے بارے میں انہوں نے جھوٹی کرامتیں گڑھی ہوئی ہیں۔ حالانکہ آپ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت اور سوانح پر کتابیں اٹھا کے دیکھیں، محدثین نے اس بات کو، اپنے بیگانوں نے، بلکہ وہ لوگ جن کی تصوف اور صوفیہ سے مجانبت ہے، وہ اجنبیت رکھتے ہیں، انہوں نے بھی اس بات کو تسلیم کیا کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کی ذات گرامی قدر کو اللہ تعالیٰ نے اتنی کرامات عطا فرمائی ہیں کہ ان کی کرامتیں تواتر سے ثابت ہیں، تواتر سے ثابت ہیں۔ اب تواتر کس کو کہتے ہیں یہ آپ سمجھیں ذرا۔ تواتر کہتے ہیں یعنی کسی چیز کو اتنے لوگوں کا روایت اور بیان کرنا کہ جن کے جھوٹ پر جمع ہونا جو ہے وہ عقلاً محال سمجھا جائے، یعنی عقل تسلیم نہ کرے کہ اتنے بندے اس چیز کو، ایک جھوٹی خبر کو بیان کرتے ہیں، تو اتنے زیادہ لوگ جھوٹی خبر کو بیان نہیں کر سکتے۔ تو حضور سیدنا غوث پاک سرکار رحمۃ اللہ کی جو کرامات ہیں وہ تواتر سے ثابت، اتنے لوگ بیان کرتے ہیں کہ جن کا عقلاً جھوٹ پہ جمع ہونا ممکن ہے نہیں ہے، محال ہے۔ اب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کی جو کرامات ہے تواتر سے ثابت ہے۔ علامہ ذہبی نے اپنی کتاب سیر اعلام النبلاء کی جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 181 پر شیخ عبدالعزیز بن عبدالسلام الفقیہ الشافعی کا قول نقل کیا۔ وہ فرماتے ہیں ما نقلت الینا کرامات احد بالتواتر الا الشیخ عبد القادر، کہتے ہیں کسی ولی کی اتنی کرامات ہم تک تواتر سے نہیں پہنچی جتنی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کی کرامتیں ہم تک تواتر سے پہنچی، یعنی ان کی کرامات تواتر سے ثابت ہیں، اتنی کرامات ہیں ان کی کہ جتنے لوگ ان کرامات کو بیان کرتے ہیں ان کا جھوٹ پہ جمع ہونا محال ہے، ناممکن ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ طبقات الحنابلہ کے ذیل ہیں علامہ ابن رجب حنبلی کے، اس کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 292 پہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں ذکر شیخ عز الدین ابن عبد السلام شیخ صوفیہ انہ لم تتواتر کرامات احد من المشائخ الا الشیخ عبد القادر،
فإن کرامات ہی نقلت بالتواتر، کہ اتنی کسی ولی کی کرامتیں مشہور نہیں ہیں جتنی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کی کرامتیں، ان کی کرامتیں تواتر سے ثابت ہیں۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ غوث پاک سرکار کی کرامات تواتر سے ثابت ہے، جن کو طارق جمیل صاحب کہتے ہیں کہ یہ ہم ہندی جو نا وہ معاشرت سے متاثر ہیں، یعنی یہ جو کرامتیں ہیں یہ ہندی لوگوں نے لکھی ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کی سیرت پر، ان کی کرامات پر جتنی کتابیں آپ اٹھا کے دیکھیں، جو ماخذ کتابیں ہیں وہ ساری کی ساری عربی میں ہیں۔ مین جو مرکزی کتاب ہے بہجت الاسرار امام شتروفی رحمۃ اللہ کی، وہ کتاب بھی عربی میں ہے، اور وہ عرب کے رہنے والے تھے۔ امام ملا علی قاری محدث مکہ کے رہنے والے تھے، ان کی کتاب جو شیخ عبد القادر جیلانی کے حالات اور کرامات پہ، وہ مکہ کے رہنے والے تھے، وہ بھی عربی کتاب ہے۔ ابھی سیر اعلام النبلاء کا میں نے حوالہ پیش کیا ہے، علامہ ذہبی نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کی کرامات بیان کی ہیں سیر اعلام النبلاء میں۔ تو یہ سارے ہندی ہیں، یہ ساری کرامات ہم نے عرب سے لی ہیں، جو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کے حالات پہ جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں۔ پر اسی گفتگو میں یہ کہا کہ ہمارے ہاں اتنا تعارف اللہ رسول کا نہیں جتنا ولیوں کا، اور یہ لوگ جو ہے نا یہ تو ولیوں کو خدا کے قریب پہنچا دیتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھے کہ اللہ کے ولی اللہ کے قریب ہی ہوتے ہیں، قرب ہوتا ہے ان کو اللہ رب العزت کا، لیکن کوئی مسلمان اللہ کے ولیوں کو خدا نہیں سمجھتا، نہ ہی خدا کا شریک سمجھتا ہے، نہ ہی خدا سمجھتا ہے، اللہ کے محبوب سمجھتے ہیں ہم بحمد تعالیٰ، اور ان کا مقام و مرتبہ مانتے ہیں۔ اور وہ مقام و مرتبہ ہم ہندی نہیں مانتے صرف، بلکہ وہ مقام و مرتبہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب غنیت الطالبین میں بیان کیا ہے۔ یہ جو میں بیان کرنے لگا ہوں یہ بات ان لوگوں کے سامنے رکھ دیں تو یہ شرک سے نیچے فتویٰ نہیں داغیں گے، بلکہ وہ ایک غیر مقلد عالم ہے مبشر لاہوری، اس نے جب غنیت الطالبین کا ترجمہ کیا تو اسی پہرے پہ آ کے لکھتا ہے کہ یہ جو عبارت ہے نا شیخ عبد القادر جیلانی کی جو میں پڑھنے لگا ہوں، کہتا ہے کہ یہ عبارت جو ہے نا وہ ایسی شرکیہ ہے کہ اس کی کوئی ایسی توجیہ نہیں ہو سکتی کہ جس سے اس کی شرکیہ آمیزش کو بآسانی دور کیا جا سکے۔ یعنی اس نے کہا کہ یہ عبارت شرکی ہے، اور وہ عبارت کیا ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک سرکار ولیوں کا مقام بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اولیاء اللہ وہ ہیں کہ جن کی شان اور مقام یہ ہے فَجَعَلَهُمْ لَهَا أَوْتَادًا كَالْجِبَالِ، کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر جس طرح پہاڑ ہوتے ہیں اس طرح ان کو میخیں بنا دیا ہے۔ فَصَارَتِ الْأَرْضُ بِهِمْ لِمَنْ عَلَيْهَا كَالْمِهَادِ، تو زمین ان کی برکت سے زمین کے رہنے والوں کے لیے بچھونے کی طرح ہو گئی۔ فَهُمُ الْأَرْبَعُونَ الْأَخْيَارُ مِنَ الْأَبْدَالِ، اور وہ 40 ابدال ہیں الْمُنَزِّهُونَ الرَّبَّ عَنِ الشُّرَكَاءِ وَالْأَنْدَادِ، جو اللہ رب العزت کی اس کے شریکوں سے پاکی بیان کرتے ہیں۔ وَمَلُوكٌ فِي الدُّنْيَا، یہ اولیاء اللہ دنیا کے بادشاہ ہیں۔ وَشُفَعَاءُ الْأَنَامِ يَوْمَ التَّنَادِ، اور قیامت کے دن مخلوق خدا کے شفیع ہوں گے۔ اِذْ خَلَقَهُمْ رَبِّي مَصْلِحَةً لِلْعَالَمِ، ان کو اللہ نے کائنات کی مصلحت کے لیے پیدا کیا، وَرَحْمَةً لِلْعِبَادِ، اور بندوں پر رحمت کے لیے پیدا فرمایا۔ یہ وہ ذوات طیبات ہیں اولیاء اللہ جن کا مقام یہ ہے۔ اب یہ طارق جمیل صاحب کو اگر قبول نہ ہو تو نہ ہو، لیکن شیخ عبد القادر جیلانی کا ان کا عقیدہ سنیے۔ یہ فتوح الغیب ہے، فتوح الغیب کے صفحہ نمبر 65 پر لکھتے ہیں کہ ولی کا مقام یہ ہے یُرَدُّ الیک التکوین وخرق العادات التی ہی من قبیل القدرہ۔ غوث پاک سرکار فرماتے ہیں کہ جب تو اللہ کا ولی بن جائے گا پھر تکوین تیری طرف اور خرق عادات چیزیں لٹائی جائیں گی، التی ہی من قبیل القدرہ، جو قدرت کے قبیل سے ہوں گی، التی تکون للمؤمنین فی الجنہ، وہ قدرت تجھے دی جائے گی جو مومنوں کو اللہ جنت میں عطا فرمائے گا۔ فَتَكُونُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ كَأَنَّكَ أُحْيِيتَ بَعْدَ الْمَوْتِ فِي الْآخِرَةِ، تو اس حالت میں تو اس طرح ہو جائے گا جس طرح کہ مومن مرنے کے بعد آخرت میں ہوگا، یعنی جنت میں۔ فَتَكُونُ كُلِّيَتُكَ قُدْرَةً، فرماتے تو کل کا کل قدرت بن جائے گا، تسمع باللہ وتنطق باللہ وتبصر باللہ وتبطش باللہ وتسعى باللہ وتعقل باللہ، پھر تو اللہ کے ساتھ سنے گا، اللہ کے ساتھ کلام کرے گا، اللہ کے ساتھ دیکھے گا، اللہ کے ساتھ پکڑے گا، اور اللہ کے ساتھ تو چلے گا، وتعقل باللہ، اور اللہ کی دی طاقت سے تو سمجھے گا، وتطمئن وتسکن باللہ، تو یہ ساری شانیں اور طاقتیں اللہ رب العزت جل شانہ جب عطا کرے گا۔ تو صفحہ نمبر 35 پر لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے یبن آدم، اے ابن آدم، انا اللہ الذی لا الہ الا انا، میں الہ ہوں، میرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ اقول لشیء کن فیکون، میں کسی شے کو کہتا ہوں ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔
اطیعنی، تو بھی میری اطاعت کر، اجعلک تقول للشیء کن فیکون، میں تجھے بھی بنا دوں گا کہ تو کسی شے کو کن کہے گا تو وہ ہو جائے گی۔ یہ کس کو مقام دے گا اللہ؟ ولی کو۔ کہتے ہیں یہ ولیوں کو خدا کے قریب کر دیا، وہ قریب تو پہلے ہی ہیں قرب کے اعتبار سے، لیکن ہم نے ان کو شریک نہیں کیا۔ وہ تو اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں اس کے شریکوں سے، باقی ان کو اللہ نے جو مقام دیا ہے، وہ شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک کی زبانی سنیے، وہ فرماتے ہیں کہ ان کو اللہ یہ مقام دیتا ہے ولیوں کو کہ ان کو کن کا مقام دیتا ہے، ان کو کل قدرت بنا دیتا ہے، جب وہ کسی شے کو کن کہتے تو ہو جاتی ہے۔ اب طارق جمیل صاحب مذاق اڑاتے وہ کہتے ہیں جی شیخ عبد القادر جیلانی سجے پاسے سلام پھیر دیتے حافظ بنا دیندے، بائیں طرف سلام پھیرتے تو جناب وہ ناظرہ پڑھنے والے، کہتے ہیں کہ میرے نبی سے بڑھ کر ہے جیلانی کی نظر، میرے نبی نے تو ایسا نہیں کیا۔ حالانکہ یہ بات بالکل جو ہے وہ عقل کے خلاف ہے، اور یہ بالکل شریعت کے اصولوں قاعدوں کے خلاف ہے۔ یہ قاعدہ ہی نہیں ہے کہ جو کسی ولی کی کرامت ہو نبی سے معجزتاً بھی اس کا صادر ہونا ضروری ہو، یہ کوئی قانون ہی نہیں ہے، نہ کوئی شریعت کا اصول ہے۔ ایسی بیسیوں کرامات موجود ہیں جو اولیاء اللہ سے صادر ہوئی ہیں، لیکن انبیاء علیہم الصلوۃ والتسلیمات سے وہ معجزتاً ان کا صادر ہونا وہ ثابت نہیں ہے۔ جتنی کرامات قرآن مجید سے احادیث طیبہ سے آپ اٹھا کے دیکھ لیں، کیا ان کرامات کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ظاہر ہونا اور صادر ہونا ضروری ہے؟ سیدہ مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت بیان کی قرآن نے کہ ان کے سامنے بے موسم پھل آ گئے، کھانے کی ضرورت پیش ہے، بے موسم پھل ان کے سامنے آ گئے، اب یہ ان کی کرامت ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال شیب ابی طالب میں محصور رہے، صحابہ کہتے ہیں ہم گھاس کھا کے اور درختوں کے پتے کھا کے گزارا کرتے تھے، لیکن اس معجزے کا صدور، اس کا ثبوت موجود ہے نہیں۔ اس طرح کی بے شمار جو ہے وہ چیزیں ملتی ہیں۔ تو کسی ولی کی کرامت کے اتھینٹک اور معتبر ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ کسی نبی سے وہ معجزتاً بھی صادر ہوئی ہو۔ ولی کی کرامت برحق ہے، اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کی کرامتیں تو تواتر سے ثابت ہیں۔ اور غوث پاک سرکار فرماتے ہیں یہ جو تخوین کا معاملہ ہے، قد فعل ذلک بکثیر من انبیاء و اولیاء و خاص من بنی آدم، اللہ تعالیٰ نے اپنے کثیر بندوں کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے کہ ان کو یہ تخوین عطا کی ہے، ولیوں کو، نبیوں کو، کہ جب وہ کن کہتے ہیں تو ان کے کن کہنے سے یہ چیز ہو جاتی ہے۔ تو یہ مقام ہے اولیاء اللہ کا۔ تو اس طرح کے جو معتزلہ کے باطل عقائد و نظریات سے لوگ متاثر ہوتے ہیں، وہ ولیوں کی کرامتوں کا انکار کرتے ہیں۔ اہل سنت کرامات اولیاء کو مانتے ہیں اور سچی کرامتوں کو مانتے ہیں، جھوٹی باتیں جو بھی بندہ کرتا ہے ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ اب اسی کلپ پہ طارق جمیل صاحب کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں میرے نبی کے سامنے تو جیلانی کی ایک تنکے کی حیثیت نہیں ہے۔ کہتے ہیں جیلانی تو کیا سارے نبی اکٹھے ہو جائیں تو میرے نبی کے سامنے کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ اب یہ دیکھیں یہ جو انداز ہے، کیا یہ انداز قرآن و سنت اور شریعت اسلامیہ کی تعلیمات کے مطابق ہے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان کرنا اور حضور کی عظمت بیان کرتے ہوئے یہ کہنا کہ کسی نبی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، انبیاء کی حیثیت اور ان کی عظمت کو بالکل پس پشت ڈال دینا، یہ اسلامی تعلیمات کے مطابق نہیں ہے۔ اب کوئی بندہ اللہ کی توحید بیان کرے اور توحید بیان کرتے نبیوں کی گستاخی کرے تو کیا یہ اسلام کی تعلیمات ہے ایسی توحید بیان کرنا؟ ایسی توحید اسلام کی تعلیمات نہیں ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت اور حضور کی شان کو اس طریقے سے کوئی بندہ بیان کرے کہ باقی انبیاء کی عظمت کا بالکل سرے سے انکار کر دے، یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے۔ سرکار کی تو حدیث ہے کہ مجھے تم یونس بن متیٰ پہ فضیلت نہ دو۔ اب اس حدیث کی علماء نے محدثین نے توجیہ بیان کیا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی میری شان بیان کرتے ہوئے اس طرح بیان نہ کرو کہ کسی نبی کے مرتبے کو جو نا گھٹایا جائے یا کسی نبی کے مقام کا انکار کیا جائے۔ ہمارا عقیدہ کہ ہر نبی عظمت والا، شان والا، لیکن سب سے بڑھ کر شان ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی۔ تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر پاک کا کمال بیان کرتے ہوئے شیخ جیلانی کو کہہ دینا کہ ان کی تنکے کے برابر حیثیت نہیں ہے اور کسی نبی کی کوئی نبی وہ کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ طریقہ جو ہے اسلامی تعلیمات کے مطابق نہیں ہے۔